پر ہوگی۔ سندھی کلچر ڈے منانے کا مقصد صوبے کی قدیم ثقافت کو زندہ رکھنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں پرویز بلیدی کی۔ امن، رواداری، بھائی چارے اور صوفیوں کی دھرتی سندھ میں ایکتا ڈے بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ ایکتا ڈے کے حوالے سے اجرک ٹوپی اور اس کی مناسبت سے خریداری مکمل لی گئی۔ چھوٹے بڑے کلچر ڈے منانے کے حوالے سے پرجوش ہیں، کہتے ہیں یہ دن ان کے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ اور صبح کو ہمارا بہت بڑا دن ہوگا، عید کے جیسا ہوگا۔ کل کے کلچر ڈے کے لیے ہم نے واسکوٹی بنائی ہوئی ہیں اور اجرک بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم پہنیں گے۔ واسکوٹی اجرک ٹوپی پہن کے منائیں گے۔ جو کل ہمارا دن ہے کلچر ڈے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جی، کلچر ڈے ہمارا ایک بہت بڑا دن ہے۔ جیسے کہ ہم آرٹیزنس ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلچر ڈے آنے والا ہے، تو ہم اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، پھر یہاں آتے ہیں کراچی میں لے کے، تاکہ کلچر ڈے ہمارا ثقافتی دن ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھی کلچر ڈے کے موقع پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایکتا ڈے منانے کا مقصد آپس کی دوریاں ختم کر کے اپنے آئندہ کی نسلوں کے لیے پیار و محبت کے ماحول کو فروغ دینا ہے۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ ایکتا ڈے کے حوالے سے بچوں اور بڑوں میں جوش و خروش، ریلیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی میں سیاسی، سماجی اور قوم پرست جماعتوں کے تحت تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کراچی میں ایکتا ڈے کی مرکزی تقریب پریس کلب پر ہوگی۔ نجی اسکولوں میں بھی یوم ثقافت کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ نجی اسکولوں طالبات نے ٹیبلوز پیش بھی کیے ہیں۔ یوم ثقافت سندھ کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خصوصی پیغام میں کہا کہ آج کا دن صرف ثقافت کا دن نہیں بلکہ اپنی پہچان پر فخر کی تجدید ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، صدیوں پر محیط تہذیب آج ہماری ذمہ داری بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں، سندھ کی ثقافت رنگوں سے زیادہ کردار، برداشت اور محبت کی علامت ہے۔ ہماری سرزمین نے دنیا کو امن، محبت اور علم دیا اور آج اسی روایت کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھی کلچر ڈے ہماری یاد دلاتا ہے کہ اتحاد ہماری اصل طاقت ہے۔ نوجوان نسل کو ثقافت صرف پہننے نہیں بلکہ سمجھنے اور جینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ کی موسیقیت، زبان اور روایتیں ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی ثقافت شناخت کسی ایک دن کی نہیں، یہ ہر دل میں دھڑکتی ایک تاریخ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا، آج ہم سب ایکتا کے سچے معنی دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ماضی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہی سندھ کی شان ہے۔ آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سندھ کی ثقافت پوری دنیا میں بسنے والے امن چاہنے والوں کی آواز ہے۔ صدیوں کا سفر طے کرنے والی اس تہذیب کو مزید روشن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سندھ بھر میں ایکتا ڈے آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور بھی یوم ثقافت بھرپور طریقے سے منائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں اپنا پہناوا، اپنی ثقافت کو مد نظر رکھتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ سندھی چادر اوڑھنے کو اولین جانا ہے۔ ہمیں سندھ دھرتی کی ثقافت سے پیار ہے۔ سندھ دھرتی نے ہمیشہ امن، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا۔ دیکھیں جی، آپ لوگ سب مجھے ہمیشہ دیکھتے ہیں، میں تو چادر پہنتی ہوں اور سندھی چادر پہن کے ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، اسپیشلی جب میں جاتی ہوں پروگرامز میں سندھ میں، تو میں تو ہمیشہ چادر پہنتی ہوں، چادریں ہی پہنتی ہوں ہمیشہ۔ یوم ثقافت سندھ دنیا بھر میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر میئر کراچی نے عظیم سندھ دھرتی سے محبت کرنے والے تمام افراد کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا ہے، سندھ کی دھرتی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ محبت، خلوص، رواداری اور صوفی قلندر عزم کی سرزمین ہے۔ سچل اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پہچان رکھنے والی وادی۔ انہوں نے کہا، آج کا دن زبان اور دھرتی سے محبت کرنے والوں کے لیے جشن کا دن ہے، جبکہ اجرک اور ٹوپی صرف رنگ نہیں بلکہ سندھ کی شان اور تاج ہیں۔ میئر کراچی کے مطابق یوم ثقافت کا مقصد محبت، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنا ہے اور آج سندھ کی رنگا رنگ ثقافت کا دن بھی دنیا بھر میں اپنی گونج چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعا دی اور سندھ ہمیشہ خوشحال، متحد اور روشن رہے۔ ادھر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے بھی دنیا بھر میں بسنے والی سندھی عوام کو یوم ثقافت کی مبارکباد دی۔
ناصر حسین شاہ کہتے ہیں یوم ثقافت سندھ کی شناخت، اتحاد اور محبت کی علامت ہے۔ سندھ کی صدیوں پر مشتمل تہذیب امن، بھائی چارے اور برداشت کا عالمی پیغام دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہر گلی، ہر شہر سندھی ثقافت کے رنگوں سے جگمگا رہا ہے۔ اجرک اور ٹوپی سندھ کی محبت اور احترام کی علامت ہے، جبکہ نوجوان نسل ثقافت کے سفیر بن کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا ثقافتی ورثہ ہماری نسلوں کا اثاثہ اور ہماری اصل طاقت ہے، اور دنیا بھر میں سندھی اسی عزت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا سندھ کی دھرتی محبت، یکجہتی اور بھائی چارے کی علامت ہے، اور ثقافت ہمارے دلوں میں جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اہم خبر دیں گے، پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل 8 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.2 ارب کے قرض کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو اسٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان $102 ارب قرض کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی جائے۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے بعد قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا فوج میں تنظیم سازی کا مقصد تینوں فورسز کے درمیان رابطے کو مزید بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں تینوں فورسز نے مثالی رابطے کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں خارجہ محاذ پر بھی نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ علی پرویز ملک نے بتایا کہ امریکی صدر سمیت عالمی رہنما پاکستان کی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، اور آج عالمی سطح پر کوئی ملاقات یا بیٹھک پاکستان کی نمائندگی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہماری افواج اپنے سے کئی گنا بڑی دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے معاشی پہلو پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں مل کر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، اور حکومتی کوششوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کراچی کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے شہر کے حلقہ سیاست میں فعال ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جے یو آئی اپنے سیاسی سفر کا آغاز پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری سے کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان 21 دسمبر کو لیاری میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے علماء بھی جلسے میں شریک ہو کر عوام سے خطاب کریں گے۔ جے یو آئی کے تحت کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی سیاسی اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں کیماڑی اور سوراب گوڑ شامل ہیں۔ شہریوں سے رابطہ بڑھانے کے لیے جے یو آئی کارکنان نے سوراب گوڑ سے اجتماعات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کراچی کے حلقہ سیاست میں جے یو آئی کی موجودگی مضبوط کریں گی اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کریں گی۔ لاہور کے فضائی معیار کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا فضائی معیار کی بہتری ابتدا ہے، ماحول دوست پنجاب حتمی منزل ہے۔ فضائی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے اور عوام کو بہت ساتھ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مؤثر اقدامات کے نتیجے میں لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں لاہور کی فضا 42% بہتر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق نومبر کے 30 میں سے 23 دنوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح بہتری دیکھی گئی۔ گزشتہ سال 2024 میں 453 ایئر کوالٹی انڈیکس تھا۔ رواں سال ماہ نومبر میں AQI 261 رہا، جبکہ گزشتہ سال 2024 کے نومبر میں فضائی آلودگی انتہا پر تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی 1.5 سال کی حکومت کے دوران ماحولیاتی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات کیے گئے۔ قانون سازی، قوانین پر مؤثر عمل درآمد، جدید مشینری، ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اہم کردار ادا کیا۔ مریم نواز نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہر شعبے کو ماحول دوست بنانے کے جامع ویژن پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ جنگلات کے تحفظ اور شجرکاری میں اضافے کے اقدامات نے بھی فضائی معیار بہتر بنانے میں حصہ ڈالا۔ پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی صدر فریال تالپور نے 3 روزہ 17ویں سرچیون سنگ کرافٹس کا افتتاح کر دیا ہے۔ روایتی دستکاریوں کی نمائش میں دیہی خواتین کے تیار کردہ سندھ کے دستکاری، گھریلو ٹیکسٹائل، ٹوکری، زیورات، کپڑے، اجرک، دوپٹے، شالوں سمیت 7000 سے زائد مصنوعات شامل ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں پرویز بلیدی۔
कराची में लगी 3 रोजा 17वीं सरतियों संघ क्राफ्ट्स नुमाइश। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल टालपुर का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पसमानदा इलाकों में खवातीन को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इकदाम किए हैं। फरियाल टालपुर के मुताबिक दस्तकारी और फन पारे मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में मदद करते हैं। सिंध गवर्नमेंट SROs वाले दे रहे हैं, उसे वो अपने चीज़ें बना के बेच रही हैं, मार्केटिंग हो रही है और इससे उनका लाइवलीहुड चल रहा है, उनका घर चल रहा है। और आई थिंक औरतों के लिए एक बहुत बड़ा हुनर है और वो अपना हुनर जो है वो सामने ला रही हैं। और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हम औरतों को बड़ा सपोर्ट करते हैं जी इस मामलात में, और ये आज आपको जाहिर हो रहा है। नमाइश को सराहते हुए अवाम का कहना था कि दस्तकारियों और सिंध की सकाफत को फरोग देने के लिए इस तरह की सरगर्मी का एहतमाम एक बेहतरीन काविश है। हमारा कल्चर है तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कराची जैसे शहर में हमें अपना सिंधी कल्चर नज़र आता है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, फिर हमारे सिंधी कल्चर को पहचानते हैं, उसके साथ इंगेज करते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हम सिर्फ कल के दिन के हवाले से, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ईद से कम नहीं होता है कल्चर डे हमारे लिए, क्योंकि ये सिंध का डे है और सिंधी कल्चर डे किसी भी सिंधी के लिए ईद से कम नहीं होता है। हम उसके लिए अपने बच्चों को ले आए यहाँ पे जो है ना शॉपिंग करने के लिए, ताकि हम अपने इस दिन को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ अपने सारे पाकिस्तानी भाई बहनों को कि कोई भी यहाँ पे उर्दू, पंजाबी या सिंधी नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम मिलजुल कर रहेंगे। और एकता के दिन को हम यही कहते हैं कि एक यकजहती का दिन है यहाँ पे और इसको खूबसूरत तरीके से मनाएं। सरतियों संघ क्राफ्ट्स नुमाइश में सूबाई वजीर प्लानिंग और डेवलपमेंट जाम खान छोरो, पार्लियामानी सेक्रेटरी प्लानिंग व डेवलपमेंट सादिया जावेद, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत सरसू की चेयरपर्सन नाहिद शाह दुरानी व दीगर